ایک دو گھنٹے میں اس مدرسے کے ماحول میں بچے نے جو سیکھا ہے، بچے کی مزاج پر اس ماحول کا جو اثر ہوا ہے، اگر یہ چیزیں اسی وقت باقی رہ سکتی ہیں جب یہ ماحول بچے کو اس کے گھر میں دیا جائے گا۔ بچہ یہاں پڑھتا ہے کہ گانا سننا ناجائز ہے، لیکن جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ موبائل میں گانے بج رہے ہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا غلط ہے، لیکن جب بچہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو باپ اپنی بیوی کو یعنی بچے کی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، یا گھر کے افراد اپنی بد زبانی سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ بچہ مدرسے کے اندر سیکھتا ہے تو بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کو ادب سے پکارو، بڑوں کو ان کے معیار کے، بھائی بڑا ہے تو بھائی جان جو بھی انداز ہو اسی انداز سے اس کو پکارا جائے۔ لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی ادب نہیں کر رہا ہے، یا بڑا اپنے سے بڑا جو ہے اس کا احترام نہیں کر رہا ہے، تو آپ بتائیے کیا مدرسے کا ماحول جو مدرسے والوں نے 2-3 گھنٹے میں بچوں کو دیا تھا، کیا وہ چیز باقی رہ پائے گی؟ میری ماں بہنوں، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی مکتب ہو، یا وہ درسگاہ دینی ہو یا عصری ہو، اسکول ہو یا مدرسہ ہو، یہ جبھی کامیاب ہوں گے جب 4 طرح کے افراد اس کی کامیابی میں شریک ہوں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ادارے کی ذمہ دار کی ہوتی ہے، دوسری ذمہ داری اساتذہ کی ہوتی ہے، تیسرا طلبہ اور طالبات جو وہاں پڑھ رہے ہیں، اور چوتھے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے ماں باپ اور سرپرست ہیں۔ جب ان چاروں کی فکریں جمع ہوتی ہے، جب ان چاروں کی کوششیں جمع ہوتی ہے، جب ان چاروں کی محنتیں یکجا ہوتی ہے، تب جا کر ایک گلدستہ بنتا ہے، ایک باغیچہ بنتا ہے، اور ایک مدرسہ اپنا معیار پاتا ہے، اپنا مقام حاصل کرتا ہے، اور جو اس کی منزل ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس تک پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ ساری ذمہ داری اہل مدرسہ پر ہے، ساری ذمہ داری استاذوں پر ہے، ساری ذمہ داری معلمات پر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جن ماں بہنوں کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے خاص طور پر میری گزارش ہے، اور جو بچیاں اب تک نہیں آ سکی ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، آپ جو وقت یہاں گزارتے ہیں، یہاں دینی ماحول رہتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، پورا شریعت کے مزاج کے مطابق یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ اسی وقت باقی رہے گا جب اسے آپ اپنے گھروں میں جا کر باقی رکھیں گے۔ آپ کو پردے کے لیے کہا گیا تو آپ مدرسے کے باہر کی زندگی میں پردہ کیجئے۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے کہا گیا تو یہاں سے سیکھنے کے بعد گھر پر ماں باپ کی عزت کیجئے، اپنے بڑے چھوٹوں پر شفقت اور رحم کیجئے۔ یہ جو معاشرت، جو اخلاقیات اور جو تعلیم دی گئی ہے اخلاقیات کے تعلق سے، اسے اپنانے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ایک بہترین اور مثالی سماج اور معاشرہ بن سکے گا، جب جا کر ہمارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو سکے گا۔ اگر ہم یہاں کچھ دیر کے لیے آتے ہیں اور دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی میں فرق نہیں آتا، لوگ ہم سے سبق حاصل نہیں کرتے، یا ہمارا جو روز اٹھنا بیٹھنا تھا اس میں فرق نہیں آتا، ہماری زبان میں فرق نہیں آتا، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، ہمارے معاشرت اچھے نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے ہمارا یہاں بیٹھنا قبول نہیں ہوا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں وہ ہماری زندگی میں اتر جائے، جو ہم سیکھیں وہ باہر کی زندگی میں ہمارے اوپر اس کا رنگ چڑھے، جیسا ہم گھر میں رہتے ہوں ویسا گھر کے باہر بھی ہماری زندگی ہو۔ جبھی جا کر ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے گا۔ جو کچھ آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے اسے سیکھیے، اسے پڑھیے، اور ہفتے میں ایک دن آپ کو بلایا جاتا ہے، جو سبق یہاں دیا جائے اسے پورے ہفتے دہرانے کی کوشش کیجیے۔
اسے سیکھنے کی کوشش کیجیے، قرآن مجید کو پڑھیے۔ جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے یہاں آنے کے بعد یہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کیجیے اور یہاں پڑھنے کی ترتیب بنائیے، یہاں سیکھنے میں حصہ لیجیے۔ قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں برکت اترے گی، ہمارے گھر سے نحوست ختم ہوگی، ہمارے گھر سے ناجائز چیزیں یا وہ غلط کام جو گھر میں نظر آتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی۔ شکایت ہر طرف ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ برکت کے کام ہم کریں گے تو برکت آئے گی۔ برکت کے کام ہم نے کیے نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم اس میں ڈی جے بجاتے ہیں، غیر شرعی اعمال کرتے ہیں، دوسروں نے جو رسم و رواج اپنائے تھے، جو شریعت نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے وہ رسم و رواج اپناتے ہیں۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے لاکھوں لاکھ جس نکاح میں خرچ کیے ہوں تو وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہوا۔ اب بتائیے اس جوڑے کی زندگی میں برکت آ سکے گی؟ کیا ان کی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی؟ کیا ان کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم شریعت کے خلاف چلیں گے ہمارے گھر میں ماحول بگڑے گا، ہمارا سماج خراب ہوگا، ہماری زندگی سے برکت اور سکون ختم ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف ہماری زندگی جب شریعت کے مزاج کے مطابق، شریعت کے طور و طریقے کے مطابق گزرے گی تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہماری زندگی میں امن آئے گا، بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔